ناظرین آداب، تلنگانہ ایکسپریس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ خبروں کے آغاز پہ دیکھیں گے اہم سرخیاں۔ حیدرآباد کے نیکلس روڈ پر سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی جینتی تقاریب کا انعقاد۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اندرا گاندھی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت کیا پیش۔ اندرما ساڑیوں کی پہلے مرحلے کی تقسیم کا کیا آغاز۔ اصل اپوزیشن BRS کی ارکان اسمبلی کی حکمراں جماعت کانگریس میں شمولیت کا معاملہ۔ تلنگانہ میں انحراف معاملے میں اسپیکر جی پرساد کمار نے سماعت کا کیا دوبارہ آغاز۔ تلنگانہ میں گزشتہ 3 سالوں کے دوران دھان کی پیداوار میں 3 گنا اضافہ۔ تلنگانہ بھر میں 26 مقامات پر 2.91 لاکھ ٹن والے جدید ہائی ٹیک گوداموں کی تعمیر کرنے حکومت کا فیصلہ۔ آدھار کارڈ اپ ڈیٹ کرانے کا آسان موقع۔ حکومت نے اسکولوں میں خصوصی کیمپس کیے قائم۔ ریاست بھر کے اسکولوں میں 26 نومبر تک آدھار کارڈز کیے جائیں گے اپ ڈیٹ۔ حیدرآباد میں انکم ٹیکس کی کارروائی دوسرے دن بھی جاری۔ سرکردہ ہوٹلوں کے مالکین کے مکانات پر دھاوے۔ IT حکام نے اہم دستاویزات، کمپیوٹر، ہارڈ ڈسک اور دیگر ریکارڈز کر لیے ضبط۔ تلنگانہ سمیت شہر حیدرآباد میں شدید سردی کی لہر کا سلسلہ جاری۔ کئی علاقوں میں گھنی کوہر کی چادر۔ محکمہ موسمیات نے کیا یلو الرٹ جاری۔ آندھرا پردیش میں سیکیورٹی فورسز اور نکسلیوں کے درمیان جھڑپ۔ انکاؤنٹر میں 60 ماؤ نواز ہلاک۔ مہلوکین میں سینئر ماؤس دیوی بھی شامل۔ معاشرے پر نئی ایجادات کے مثبت اثرات مرتب ہونے چاہیے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دہلی کے 5ویں جلسہ تقسیمی اسناد پروگرام سے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا خطاب۔ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ریاست بھر میں 1 کروڑ اندرما ساڑیوں کی تقسیم کا آغاز کیا اور کئی مستحق خواتین کو ساڑیاں حوالے کی۔ سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی جینتی کے موقع پر وزیر اعلیٰ نے حیدرآباد کے نیکلس روڈ پر اندرا گاندھی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد ساڑیوں کی پہلے مرحلے کی تقسیم کا آغاز کیا۔ حکومت کے مطابق آج سے لے کر اگلے ماہ 9 تاریخ تک ریاست کے دیہی علاقوں میں ساڑیوں کی تقسیم کی جائے گی اور دوسرے مرحلے کے طور پر 1 مارچ سے 8 مارچ تک شہری علاقوں میں ساڑیاں تقسیم کی جائیں گی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ ملک میں سیاسی خلا پیدا ہونے کے وقت اندرا گاندھی نے وزیر اعظم کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال کر ملک کو مضبوط قیادت فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ اندرا گاندھی نے امبیڈکر کے نظریات کی تکمیل کے لیے نمایاں خدمات انجام دی۔ وزیر اعلیٰ نے یاد دلایا کہ اندرا گاندھی نے بینکوں کے قومیانے کے ساتھ ساتھ زرعی اراضی سیلنگ ایکٹ نافذ کر کے غریبوں میں اراضیات تقسیم کی اور عوام کے لیے مکانات تعمیر کروائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کے دوران اندرا گاندھی نے بے مثال حوصلے کے ساتھ ملک کی قیادت کی۔ ریونت ریڈی نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت اندرما سے حاصل ہونے والی تحریک کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور خواتین کے بااختیار بنانے کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے۔ اس تقریب میں نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا، وزراء، ارکان اسمبلی، سرکاری مشیران، کارپوریشن چیئرمین اور اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ تلنگانہ میں انحراف معاملے میں اسپیکر جی پرساد کمار نے سماعت کا دوبارہ آغاز کیا۔ ریاست کی اصل اپوزیشن BRS کے ارکان اسمبلی کی حکمراں جماعت کانگریس میں شمولیت کے مسئلے پر فیصلہ کرنے میں تاخیر کا الزام لگاتے ہوئے BRS سپریم کورٹ سے رجوع ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ کی اس سلسلے میں ہدایت کے بعد اسپیکر نے دوبارہ سماعت کا آغاز کیا۔ BRS چاہتی ہے کہ ان منحرف ارکان اسمبلی کو نااہل قرار دیا جائے۔ سپریم کورٹ کی مقررہ مدت کے اندر فیصلہ سنانے کی ہدایت پر اسپیکر نے آج وینکٹ راؤ اور سنجے کو نااہل قرار دینے کے لیے داخل درخواستوں کی سماعت کی۔
اس موقع پر انہوں نے دونوں فریقوں کے وکلاء کے دلائل کی بھی سماعت کی اور اسی طرح 20 تاریخ کو اسپیکر پوچارام سرینواس ریڈی اور اے گوپال کے خلاف دائر درخواستوں سے متعلق دلائل کی بھی سماعت کریں گے۔ تلنگانہ میں گزشتہ 3 سالوں کے دوران دھان کی پیداوار 3 گنا تک بڑھ گئی ہے۔ صرف 2024-25 میں 190 لاکھ ٹن دھان، 30 لاکھ ٹن مکئی اور 28 لاکھ ٹن کپاس اور 20 لاکھ ٹن دیگر فصلوں کی پیداوار درج کی گئی۔ تاہم فصلیں زیادہ ہونے کے باوجود ریاست میں مناسب گوداموں کی کمی کے باعث کسانوں کو ذخیرہ کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہے اور اسی مسئلے کے حل کے لیے حکومت نے ریاست بھر میں 26 مقامات پر 2.91 لاکھ ٹن والے جدید ہائی ٹیک گوداموں کی تعمیر کا فیصلہ کیا ہے۔ 2.91 لاکھ ٹن نئے منصوبے ریاست میں موجود سرکاری گوداموں کی تعداد 253 ہیں۔ یہ تمام گودام روایتی طرز کے ہیں جس کے باعث ان کی دیکھ بھال میں دقت پیش آتی ہے۔ اس لیے حکومت نے جدید سہولیات سے آراستہ ماحول دوست 26 نئے گوداموں کی تعمیر کے لیے 295 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ ریاستی حکومت کی جانب سے 155.68 کروڑ روپے خرچ کر کے 1.51 لاکھ ٹن گنجائش والے 12 گودام درج ذیل علاقوں میں تعمیر کیے جائیں گے۔ 14 گودام نبارڈ فنڈ سے نبارڈ کے 140 کروڑ روپے سے 1.40 لاکھ ٹن والے 14 گودام تعمیر ہوں گے۔ ماحول دوست جدید سہولیات نئے گوداموں میں جن ہائی ٹیک خصوصیات ہوں گی ان میں چوہوں اور کیڑوں سے متاثر ہونے سے مکمل تحفظ، ہوادار اور روشنی سے بھرپور ڈیزائن، سولار پاور پلانٹس، مال کی منتقلی کے لیے وسیع راستے، AI ڈیجیٹل سسٹم، سینسرز، کیبل نیٹ ورک، CCTVs، سامان کے وزن کے فوری آن لائن رجسٹریشن۔ وزیر زراعت ناگیشور راؤ نے بتایا کہ نئے گوداموں سے کسانوں کو کافی فائدہ ہوگا۔ حکومت نے طلباء اور والدین کے لیے آدھار اپ ڈیٹ کرنے کا عمل نہایت ہی آسان بنا دیا ہے۔ ریاست بھر کے اسکولوں میں 17 نومبر سے 26 نومبر تک خصوصی آدھار اپ ڈیٹ کیمپس منعقد کیے جا رہے ہیں جس کے ذریعے بچوں کو آدھار مراکز کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سہولت 5 سے 15 سال کی عمر کے طلباء کے لیے فراہم کی گئی ہے جہاں وہ اپنے اسکول میں ہی آدھار کی تفصیلات، بائیو میٹرک، فنگر پرنٹ اور آئرس اپ ڈیٹ کروا سکتے ہیں۔ آندھرا پردیش ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور UIDAI نے باہمی تعاون سے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے تاکہ والدین اور بچوں کو طویل انتظار اور پریشانیوں سے بچایا جا سکے۔ ولیج، وارڈ اور سیکریٹریٹ کے ڈائریکٹر شیو پرساد نے تمام ضلع کلکٹروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان کیمپس کے مؤثر انعقاد کو یقینی بنائیں۔ حکام کے مطابق یہ تمام خدمات بالکل مفت فراہم کی جائیں گی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ریاست میں تقریباً 15 لاکھ بچوں کے آدھار کارڈ اب تک اپ ڈیٹ نہیں ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے حکومت نے اسکولوں میں ہی آدھار اپ ڈیٹ مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ والدین اور بچے کسی بھی اضافی سفر کے بغیر مطلوبہ دستاویزات جمع کروا کر آدھار اپ ڈیٹ کروا سکیں۔ اب ملک سے غربت کے خاتمے کے لیے کئی فلاحی اسکیمات نافذ کر کے عوام کے دلوں میں ناقابل فراموش مقام بنانے والی خاتون آہن بھارت رتن اندرا گاندھی کی جینتی کے موقع پر ان کی عظیم خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تلنگانہ کانگریس کے صدر MLC مہیش کمار گوڑ نے ملک کے لیے ان کی خدمات کو یاد کیا۔ سوشل میڈیا پر سرگرم گوڑ نے اسی طرح ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں اہم کردار ادا کرنے والی ہندوستانی خواتین کی قوت، بہادری اور بااختیاری کی علامت کہلانے والی جھانسی کی رانی لکشمی بائی کی جینتی پر بھی خراج پیش کیا۔ تلنگانہ کسان کانگریس کے ریاستی جنرل سیکریٹری بورانچو سری کانت ریڈی نے کہا کہ اندرا گاندھی نے ہندوستانی جمہوریت میں عوامی فلاح و بہبود کے لیے کئی انقلابی اصلاحات نافذ کی اور جرات مندانہ فیصلے لیے جنہیں ملک کی عوام آج بھی احترام سے یاد کرتی ہے۔ چہارشنبہ کے روز
मावाला मंडल मुस्तकर में बोरांचो श्री कांत रेड्डी की रिहाइशगाह पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म आंचहानी इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर इंदिरा गांधी की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत निछावर किया गया और उनकी मुल्क व कौम के लिए की गई खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया गया। స్వర్గీయ మాజీ ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ గారి జయంతి సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర కిసాన్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున ఘన నివాళులు అర్పిస్తున్నాం. ఇందిరాగాంధీ గారు ఉక్కు మనిషిగా, భారతదేశ మొట్టమొదటి మహిళా ప్రధానిగా, భారతరత్నగా మన భారతదేశానికి ప్రజాస్వామ్యంలో అనేక సంస్కరణలు చేసి ప్రజాహిత నిర్ణయాలు తీసుకొని మన భారతదేశ ప్రజలందరికీ అమ్మగా చిరస్మరణీయం. ఇందిరాగాంధీ గారు మన దేశానికి 4 సార్లు ప్రధానిగా అనేక సంస్కరణలు తీసుకువచ్చి सऊदी अरब में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे के मुतासरीन के अहल खाना चारशंबे की सुबह जिद्दा पहुंच गए। तेलंगाना हज कमेटी ने मंगल की रात 35 अफराद और कमेटी के 3 ओहदेदारों के लिए सफ़र का इंतज़ाम किया। ये तमाम हादसे में जाँ भाग होने वालों के करीबी रिश्तेदार हैं। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने सऊदी अरब के मदीना मुनव्वरा में एक अलमनाक बस हादसे में जाँ भाग होने वाले अफराद के अहल खाना को हर मुमकिन मदद का तयक़ुन दिलाया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने सऊदी अरब के मदीना मुनव्वरा में वाक़ मस्जिद गमामा का दौरा किया और सऊदी अरब के मदीना में अलमनाक बस हादसे में जाँ भाग होने वाले अफराद के अहल खाना से मुलाकात की। वाज़ेह है कि वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए अक़लियती बहबूद बी शफ़ीउल्लाह और MLA माजिद हुसैन पर मुश्तमिल 3 रुकनी वफ़द सऊदी रवाना हो चुका है, जहाँ पर वो हुक्काम से मुलाकात करके इंश्योरेंस और माली मुआवनत के मामले पर बातचीत करके ऐलान करेगा। सदर तेलंगाना जागृति कलवा-कुंटला कविता ने सऊदी अरब में पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में 45 हैदराबादी मोतमिरीन के शहीद होने पर गहरे रंज गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह सानहा सिर्फ मुतासिरा खानदानों का नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना के और मुल्क का इज्तिमाई दर्द है, जिसने हर दिल को मगमूम कर दिया है। कविता ने आज शोहदा के मकानात पहुंचकर उनके अहल खाना समय से मुलाकात की और उनके गम में शरीक हुई। कविता ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि तेलंगाना जागृति इस मुश्किल वक्त में मुकम्मल तौर पर उनके साथ खड़ी है। मुलाकात के दौरान शोहदा के अहल खाना अश्कबार थे। उन्होंने अपने प्यारों की यादें ताज़ा करते हुए वाक़यात बयान किए, जिन्हें सुनकर माहौल मज़ीद गमज़दा हो गया। कविता ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि इस सानहे की संगीनी को देखते हुए शोहदा के अहल खाना के लिए ऐलान करदा 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया में इजाफा किया जाए ताकि इन खानदानों की अमली मदद हो सके। कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत जंगी खतूत पर इंतजामात करते हुए उन अहल खाना की मदद करे जो अपने प्यारों के गुजर जाने पर यको तनहा हो चुके हैं। उन्होंने निशानदेही की कि चंद मुतासिरा खानदान ऐसे हैं जिन्हें अभी तक सऊदी अरब रवाना नहीं किया गया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में शहीद हमारे मोतमिरीन, हमारे भाई और बहन सीधे जन्नत में जाएंगे, मगर उनके पीछे रह जाने वाले खानदानों का दर्द समझना और उनका सहारा बनना हम सब की जिम्मेदारी है। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है सऊदी में। हमारे हिंदुस्तानी, हमारे हैदराबादी 45 भाई बहन हमारे वहाँ पे एक हादसे में
जो एक्सीडेंट हुआ है, उनका जो डेथ हुआ है, मुझे बेहद अफसोस है, दिल को बहुत तकलीफ पहुंची है सुन के। वैसे तो कहते हैं कि वो शहीद हो गए, शहादत पा लिए है, फिर भी हमारे जो इनके रिलेटिव्स हैं, घर वाले हैं, इनके हालात देख के और हमारे साथी हैदराबादियों के साथ ऐसा हुआ, ये सोच के ही बहुत तकलीफ हो रही है। मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, जो इनके यहाँ फैमिली मेंबर्स है, उनको जल्द से जल्द रवाना की जाए। छोटे छोटे तकलीफ है, जैसे हज हाउस का परमिशन नहीं मिल रहा है, किसी किसी के पास पासपोर्ट नहीं है, इन सब के लिए सहूलियत जल्द से जल्द किया जाए और उनको रवाना कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ जो उनके घर वालों की हालत देख के बहुत बुरा लग रहा है। मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने 5 लाख देने का अनाउंसमेंट किया है, और जो ये पूरा इंसिडेंट का सीरियसनेस देख के आप इस 5 लाख को बढ़ाने का काम कीजिए, क्योंकि इनके पीछे जो छोड़ के गए हैं फैमिलीज बड़े बड़े हैं और बहुत ही गरीब घर है, इनको सपोर्ट आपको चाहिए होगा। और सऊदी में भी ये पूरा प्रोसेस खत्म होते होते देर होने का चांसेस है, तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आप इसी काम पे किसी को लगाइए, सीरियसली फॉलो अप कीजिए। 60 डेज कम से कम लगता बोल के सऊदी में जो हमारे लोग हैं वो हमें बता रहे हैं, क्योंकि डीएनए अभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, और डीएनए आइडेंटिफाई करने के बाद पूरा लीगल क्लियरेंस मिलने के बाद इन सारे लोगों को 1-1 लाख रियाल मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। रूल्स के हिसाब से वो अलाउड है, लेकिन आप जब तक यहाँ लीगल हेयर को सबको आइडेंटिफाई नहीं करोगे, वो रकम आने में देरी हो सकती है। कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव ने कहा कि अभी से ही जेएचएमसी इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं। वो तेलंगाना भवन में हल्का असम्बली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के नताइज और पार्टी के इस्तेहकाम से मुतालिक जायज़ इजलास से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर साबिक वज़रा हरीश राव, तलसानी श्रीनिवास यादव के अलावा पार्टी करकान मुकर्रना, जुबली हिल्स के कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। केटीआर ने कहा कि गोपीनाथ के देहांत के बाद बीआरएस पार्टी उनके ख़ानदान के साथ खड़ी है। गोपीनाथ की अहलिया सुनीता की कामयाबी के लिए केसीआर बूथ लेवल के कारकुन सब ने मेहनत की, ताहम कांग्रेस ने धांधलियों और ताकत के जरिए कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि जेएचएमसी इंतखाबात में बीआरएस की कामयाबी के लिए पार्टी कायदीन और कारकुनान अभी से ही तैयारी करें। केटीआर ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस और बीजेपी ने हालिया इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधलियाँ की हैं। कर्नाटक से लोगों को लाया गया और बोगस वोट डलवाए गए। उन्होंने कहा कि पैसे और शराब की तकसीम के जरिए कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की। केटीआर ने पुरजोर अंदाज में कहा कि यह कांग्रेस पार्टी की अखलाकी जीत नहीं है। कारगुजार सदर बीआरएस ने पार्टी कैडर को मशवरा दिया है कि वह आइंदा बलदी इंतखाबात को अपना हदफ बनाए और अभी से ही मसरूफ अमल हो जाए। उन्होंने कहा कि इम्कानात हैं कि दिसंबर तक सरपंच और जिला परिषद के इंतखाबात मुकम्मल हो जाएंगे। उसके फौरी बाद पार्टी की रुकनीत साजी मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने अवाम के मसाइल को उजागर करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि आइंदा जेएचएमसी इंतखाबात के लिए अभी से ही ज़मीनी सतह पर कामों का आगाज़ किया जाए। केटीआर ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना भवन पार्टी दफातर कारकुनों के लिए हमेशा खुले हैं और पार्टी क़ियादत किसी भी मसले की सूरत में यकसुई के लिए पूरी तरह तैयार है। साबिक रियासती वज़ीर हरीश राव ने वाज़ेह किया कि बीआरएस कायदीन को जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के नताइज पर मायूस होने की कतई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने अखलाकी जीत हासिल की है। उन्होंने ये भी कहा कि जुबली हिल्स में 75,000 वोटों का हुसूल कारकुनों की मेहनत का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स में बीआरएस उम्मीदवार सुनीता अखलाकी तौर पर फतेहयाब हुई हैं। कांग्रेस ने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि वह अक़लियतों की तायद और हिमायत से महरूम हो रही है। यही वजह है कि आखिरी लम्हात में अज़हरुद्दीन को वज़ारत में शामिल किया गया। ये सब बीआरएस की जद्दोजहद का नतीजा है। हरीश राव ने पुरज़ोर अंदाज में कहा कि कभी कभार गैर अखलाकी और नाइंसाफ़ी की जीत भी होती है, ताहम कतई कामयाबी इंसाफ की ही होती है। उन्होंने कहा कि दोबाक और हुज़ूराबाद के इंतखाबात में आर्जी शिकस्त के बावजूद बाद में मुनक़िद होने वाले नताइज में बीआरएस ने कामयाबी का परचम लहराया। हरीश राव ने कहा कि केसीआर बहुत जल्द इक़्तिदार पर वापस आएंगे।
حیدرآباد میں انکم ٹیکس کی کارروائی دوسرے دن بھی جاری ہے۔ شہر میں سرکردہ ہوٹلوں کے مالکین کے مکانات پر آئی ٹی حکام نے بدھ کے روز بھی تلاشی لی۔ ذرائع کے مطابق منگل کی صبح سے ہی مختلف مقامات پر شروع انکم ٹیکس سرچ آپریشن میں آئی ٹی ریٹرنز میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں اور اسی سلسلے میں ہوٹل مالکین کے گھروں میں تلاشی کا سلسلہ جاری ہے۔ آئی ٹی حکام نے اہم دستاویزات، کمپیوٹر، ہارڈ ڈسک اور دیگر ریکارڈز ضبط کر لیے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ٹیکس ادائیگی میں واضح تضاد سامنے آئے ہیں۔ واضح ہے کہ یہ ہوٹلیں ہر سال سینکڑوں کروڑ روپے کا کاروبار کرتے ہیں۔ حیدرآباد کے علاوہ ملک کے مختلف شہروں اور بیرون ملک بھی ان کے ہوٹلوں کی کئی شاخیں موجود ہیں۔ اور ضلع سدھی پیٹ کے موضع اکنور منڈل چریال میں کل اچانک پکوان کے دوران گیس سلنڈر کے پھٹ پڑنے کے نتیجے میں جھلس کر زخمی ہونے والے شٹے بھاسکر اور ارکان خاندان کی آج گاندھی دواخانہ پہنچ کر مقامی رکن اسمبلی ڈاکٹر پلا راجیشور ریڈی نے عیادت کی اور ڈاکٹروں سے علاج معالجے سے متعلق تفصیلات سے واقفیت حاصل کی۔ اس موقع پر انہوں نے ڈاکٹرز کو تمام متاثرہ افراد کے قاتل کا علاج معالجے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی اور اتفاقی طور پر پیش آئے گیس سلنڈر حادثے پر اپنے رنج و ملال کا اظہار کرتے ہوئے قیمتی انسانی جانوں کے محفوظ رہنے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر جی کملاکر جامع عثمان، ڈاکٹر چند طلبہ، تنظیم قائد اور دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ یاقوت پورہ حلقے کے مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کی حدود میں جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ اس دوران رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے رین بازار ڈویژن کے تحت چندہ نگر، مدینہ نگر اور ایس آر ٹی کالونی کے قریب کمیونٹی ہال میں 1.40 کروڑ روپے کے NP2 پائپ لائن اور CC روڈ کے کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی نے کہا کہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور فلور لیڈر قمر الدین اویسی کی قیادت میں یاقوت پورہ حلقے میں ترقیاتی کام تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کے مکینوں اور مجلس پرائمری یونٹ ممبران کے تعاون سے علاقے کی ترقی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج رین بازار ڈویژن میں جو کام چالو ہوئے ہیں اس کا انسپیکشن کیا گیا ہے۔ چندرا نگر، مدینہ نگر اور ایس آر ٹی کالونی کمیونٹی ہال کے بازو NP2 پائپ لائن جو اسٹارم واٹر ڈرین ہوتی ہے اس کے کام اور CC روڈ کے کام ہے، اس کا انسپیکشن کیا گیا۔ یہ تقریباً 1.40 کروڑ کے کام شروع ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ میں مقامی کارپوریٹر واسع الدین صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام صدر معتمدین ایکٹیو ورکر رین بازار ڈویژن کے سارے موجود تھے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی نگرانی کے اندر اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت کے اندر یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹوئنسی میں تمام لوگوں کے سپورٹ سے کافی کام ہو رہے ہیں، جس میں ہماری پارٹی کے ابتدائی کے صدر معتمدین ایکٹیو ورکر بہت زیادہ انوالو ہو کے کام کرا رہے ہیں اور جہاں پر بھی کام کی ضرورت ہے وہ ہمارے نالج میں لا رہے ہیں اور الحمدللہ ہم GHMC واٹر ورک سے سینکشن لے کے کاموں کو تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں اور اللہ کی فضل و کرم سے یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹوئنسی کے اندر کام کافی زیادہ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو کام پینڈنگ ہے اس کو بھی مکمل کریں گے اور جو کام سینکشن ہو کے ہے، ٹینڈر ہو کے ہے، وہ کام کو چالو کرانے کی پوری کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ضلع سدھی پیٹ کے مدور منڈل مستقر کے جدید مسلم قبرستان اور ہندو قبرستان میں گندے اور برساتی پانی کے پہنچنے اور جمع رہنے سے قبور کی بے حرمتی ہو رہی ہے، نیز عوام کو پہنچنے میں کافی دشواریوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اس ضمن میں آج مقامی عوام کی کثیر تعداد نے جناب میجر محمد شکیل احمد مدنی، صدر مسجد کمیٹی دامیر ملیشم، بی منوہر، محمد فیاض، محی الدین سائلو اور دیگر نوجوانوں نے دونوں قبرستان پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا اور گندے پانی کی عدم نکاسی پر اپنی شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ متعدد بار اس ضمن میں متعلقہ عہدیداروں کو واقف کروایا گیا تھا، تاہم
کوئی مثبت اقدامات نہیں کیے گئے۔ مقامی عوام کی برہمی اور تشویش کے اطلاع پر مقامی رکن اسمبلی ڈاکٹر پلا راجیشور ریڈی نے آج دوپہر مقامی قائدین اور نوجوانوں کے ہمراہ دونوں قبرستانوں کا دورہ کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا اور منڈل عہدیداروں کو گندے پانی کی نکاسی کے لیے فوری پائپ لائن نصب کرنے کی ہدایت دی اور دونوں قبرستانوں میں قبور کے تحفظ کے لیے ہر ممکن مساعی کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ کے مدھوسودن ریڈی، ایم سنتوش کمار، میجر محمد شکیل احمد مدنی، محمد فیاض محی الدین، ملیشم یسوع اور دوسرے قائدین بھی رکن اسمبلی ڈاکٹر پلا راجیشور ریڈی کے ساتھ موجود تھے۔ المہد الاسلامی حیدرآباد شاہی نگر کے زیر اہتمام بتاریخ 21 تا 23 نومبر بروز جمعہ تا اتوار سہ-روزہ قومی سیمینار بعنوان بھارت کی تعمیر و ترقی میں مسلمانوں کا حصہ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ پروگرام کا مقصد نئی نسل کو ملک کی تاریخ سے واقف کروانا ہے، آزادی کی جدوجہد میں مسلمانوں کے کردار کو واضح پیش کرنا ہے تاکہ نئی نسل کو ملک کی ہسٹری کے ساتھ دیگر اہم امور سے بھی واقف کروایا جا سکے۔ 23 نومبر بروز اتوار ہاکی گراؤنڈ ماں صاحب ٹینک میں اجلاس عام رکھا گیا ہے۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے صدر مجلس رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی شرکت کریں گے۔ دیگر مہمانان میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا محمد سفیان قاسمی، مولانا سید بلال حسنی ندوی، مولانا محمود اسد مدنی، مولانا شاہ فضل الرحیم مجددی، مولانا محمد سلمان بچنوری قاسمی، مولانا سید سعادت اللہ حسینی، مولانا ابو طالب رحمانی، مولانا عمرین محفوظ رحمانی، ڈاکٹر رام پنیانی ممبئی، مولانا سید اکبر نظام الدین صابری، مولانا جعفر پاشا حسامی اختصار کے ساتھ خطاب کریں گے۔ 3 روزہ قومی سیمینار کے دوران مختلف سیشنز منعقد کیے جائیں گے اور ان میں ٹمریز کے فہیم قریشی، ریاستی وزیر جی وویک چندر شیکھر آزاد، عمران مسعود، ایم پی سوامی آغا روح اللہ مہدی، قاسم رسول الیاس، مولانا محب اللہ ندوی، قاری شریف ایم ایل سی و دیگر خطاب کریں گے۔ بشیر باغ پریس کلب میں منعقدہ میڈیا کانفرنس سے خطاب میں محمد شاہد، مولانا عمر عابدین، عبد الجلیل خان، محمد جاوید اور محمد معاذ نے قومی سیمینار کے مزید تفصیلات سے واقف کروایا۔ جو حیدرآباد میں ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا اسلامی ادارہ ہے اور اس ادارے کے تحت اب تک 5 انٹرنیشنل سیمینار کیے جا چکے ہیں اور اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ اب ہم ایک نیا سیمینار کرنے جا رہے ہیں اور اس سیمینار کا عنوان ہے بھارت کی تعمیر و ترقی میں مسلمانوں کا حصہ، The contribution of Muslims in the building and progress of India یا the contribution of Muslims in the development and progress of India۔ اس موضوع پر یہ سیمینار ہے اور آپ کو خوشی ہوگی کہ پورے ملک سے جتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں، جتنے بڑے دارالعلوم اور ادارے ہیں، ان سب کے اسکالرس، رائٹرز اور تاریخ دان حضرات اس میں اپنے مقالے پیش کر رہے ہیں۔ یہ سیمینار، اس کی صدارت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر اور المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد کے ناظم اور فاؤنڈر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کریں گے اور اس بجے منعقد ہوگا۔ اس میں ہندوستان بھر کے بڑے بڑے علماء کرام اور دوسرے اسٹیٹ سے ایم پی حضرات بھی اس میں تشریف لائیں گے اور علماء کرام بھی اس کے اندر تشریف لائیں گے۔ خواتین کے لیے بھی نظم رکھا گیا ہے اور مرد احباب کے لیے بھی الگ سے جگہ نشست رکھی گئی ہے۔ تو اس میں میں آپ حضرات کے ذریعے سے تمام عوام الناس سے یہ امید کرتا ہوں اور یہ خواہش کروں گا کہ ایک بہت ہی نادر موقع ہے کہ اس موقع کے اوپر ہمارے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اور جناب اسد الدین ضلع چائلڈ پروٹیکشن آفیسر عادل آباد راجندر پرساد نے کہا کہ کم عمری کی شادیوں کا خاتمہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ ضلع کلکٹر کے احکامات کے 4 شنبے کے روز
शोर NTO के ज़रिए इत्तिमाम आदिलाबाद गर्ल्स हाई स्कूल में चाइल्ड मैरिज के बारे में आगाही, मुतालिका कवानीन और टोल फ्री नंबरों को नुमाया तौर पर दिखाते हुए वॉल पेंटिंग की गई। जिला चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर राजेंद्र प्रसाद ने तलबा, असातिज़ा और NGO नुमाइंदों के साथ मिलकर खुद भी पेंटिंग में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चाइल्ड मैरिज मुक्त भारत प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर जिला भर में मुसलसल आगाही सरगर्मियां जारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्री की शादी करवाने वालों के लिए सजाएं, जुर्माने और शिकायत दर्ज कराने के लिए किन नंबरों पर राब्ता करना है, उन तमाम मालूमात को दीवारों पर पेंटिंग के जरिए आम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक खास तौर पर सरकारी और निगरान स्कूलों की इमारतों पर यह आगाही पेंटिंग्स बनाई जा रही है। राजेंद्र प्रसाद ने आवाम से अपील की है कि अगर कहीं भी कम उम्री की शादी की इत्तला हो या उसका शुबा हो तो फौरन 1098 पर कॉल करके मुत्तला करें। और इस प्रोग्राम में स्कूल इंचार्ज हेडमास्टर अशोक कुमार, असातिज़ा वेंकट रमन्ना, श्री हरि, शोर NTO जिला कोऑर्डिनेटर विनोद, फील्ड सुपरवाइजर संपत किरण और तलबा की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। हैदराबाद के कोठी सरकारी जचकी खाना से एक हामिला खातून का अचानक लापता होने का वाकया सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में सनसनी का सबब बना है। बताया जाता है कि पुलिस इंस्पेक्टर नरसिम्हा के मुताबिक रंगारेड्डी जिले के मंचाल मंडल कागज घाट गांव की रहने वाली 25 साला सुपन्ना अपने शौहर शिव कुमार और मां पारेशा के साथ मंगल के रोज जचकी के लिए कोठी जचकी खाना पहुंची थी और हॉस्पिटल में किसी मसले पर उसका शौहर से झगड़ा हो गया। उसके बाद अचानक लापता हो गई। बताया गया है कि खातून को 24 घंटों के अंदर डिलीवरी मुतवक्के थी। हॉस्पिटल के CCTV कैमरे सुपन्ना को हॉस्पिटल से बाहर जाते देखा गया, लेकिन बाहर उसका कोई पता नहीं चला। घर वालों ने हॉस्पिटल और कोठी के इलाके में तलाश किया लेकिन कोई सुराग न मिला, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। साबिक मानवाज वेणुगोपाल ने मानवाजों से हथियार डालने की अपील की है। एजेंसी इलाकों में मुसलसल होने वाली एनकाउंटर्स के पस मंज़र में उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ AP में पेश एनकाउंटर में माओइस्ट हिडमास समेत 6 माओनवाजों की हलाकत पर गहरा अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं माओनवाजों से अपील करता हूँ कि वो खुद सुपुर्दगी इख्तियार करें। मौजूदा हालात में मुसल्लह जिद्दोजहद जारी रखना मुमकिन नहीं है। मैं उन्हें मशवरा देता हूँ कि आवाम के दरमियान रहते हुए जिद्दोजहद करें। जिद्दोजहद दस्तूरी दायरे में रहकर आवाम के साथ मिलकर होनी चाहिए। हालात बदल रहे हैं, मुल्क भी बदल रहा है। एनकाउंटर्स में माओनवाज अपनी जानें गंवा रहे हैं। हिडमा समेत कई अफराद की मौत तकलीफदा है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे ब्रेक के बाद। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू।
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.